سمجھنے والے سمجھ لیں، ابھی بھی سمجھ لیں، خدا را سمجھ لیں، اس جمہوریت کو اس ڈگر پہ لے کر جائیں جہاں پر شریف لوگ مسند نشین ہو۔ ہمیں لمبے لمبے بالوں والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں خطرناک قسم کے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں للکارنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں چادر اور چار دیواری کا لحاظ نہ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں بڑکے مارنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اٹھاؤ پٹخ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو ان کے بڑے امیدوار کیسے جیت گئے؟ یہ تو بڑا سوال ہے جو نواز شریف کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب کے قریبی ساتھ یا تو ہار گئے یا پھر ان کے جیت پر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سب سے پہلے میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ محترم خواجہ سعد رفیق واحد مسلم لیگ نون میں سے ہیں اب تک جن کی میں نہایت ریسپیکٹ میرے دل میں بڑھ گئی ہے۔ ایک تو وہ دانش مند بھی ہیں اور سیاستدان بھی۔ دانش مند اس طریقے سے ہیں کہ انہوں نے جو ڈیسیژن لیا ہے اس میٹر پہ، دھاندلی یا نو دھاندلی، دیٹ از ناٹ دا میٹر، کیونکہ جو بھی جیتے گا جب بھی پاور میں ہوگا، پاکستان میں جمہوریت جیسے بھی چلے گی وہ ہمیشہ ریگنگ کے سہارے ہی چلے گی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بوجھ ہیں، ہم ہی نے سیاسی تقرریاں کی، ہم ہی نے سارا نقصان کیا، ہم ہی نے یہ سارے معاملات کیے، آج وہی ہمارے سامنے جو ہے وہ پھن پھیلائے کھڑے ہیں۔ اب عقل مند سیاستدان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایکچوئل آپ لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے، and I'm so sorry to use that word، کہ میں جو آپ کے سامنے محاورہ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہے تو بہتر ہے میں نہیں بنا کہ جو ہم نے چوپنے تھے وہ اب آپ چوپ لیں۔ سو جو اقتدار لینے آ رہے ہیں وہ صرف اپنی رسوائی کرائیں گے جو معیشت کے حالات ہیں۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ بہت شاندار رہی ہے۔ بہرحال وہ جو کچھ میسج دینا چاہ رہے ہیں اس ٹویٹ کے ذریعے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انہوں نے لکھا ہے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، جو ہم پہ گزرے تھے رنگ سارے، جو ہم پہ گزرے تھے رنگ سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ یہ تھا سعد رفیق کا پیغام، ٹویٹ یعنی ایکس کے ذریعے جو انہوں نے پیغام دیا۔ سمجھنے والے سمجھ لیں، ابھی بھی سمجھ لیں، خدا را سمجھ لیں، اس جمہوریت کو اس ڈگر پہ لے کر جائیں جہاں پر شریف لوگ مسند نشین ہو، شریف لوگ مسند نشین ہو، نواز شریف لوگ نہیں، واقعی صحیح لوگ، شریف لوگ، کام کرنے والے لوگ، میرٹوکریسی کی بیس کے اوپر جن کو کام آتے ہیں وہ لوگ۔ ہمیں لمبے لمبے بالوں والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں خطرناک قسم کے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں للکارنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں چادر اور چار دیواری کا لحاظ نہ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں بڑکے مارنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اٹھاؤ پٹخ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں شیر افضل مروت بھی نہیں چاہیے آپ کو، اور ہمیں علی امین گنڈا پور بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہونے کیا جا رہا ہے، میں بڑے افسوس سے کہنے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا لاٹ اویلیبل ہے۔ حکومت سازی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے۔ حکومت سازی سے پہلے جوڑ توڑ میٹنگز اور اجلاس عروج پر ہیں۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ صد افسوس، صد افسوس، یہ وہی غلطی ہے جو بزدار والی تھی۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ، میں اس المناکی کو صرف اس لیے کہتا ہوں، خدا را سوچ لے، خدا را سوچ لے، خدا را سوچ لیں۔ میں پھر کہتا ہوں خدا را سوچ لیں، نہیں تو خیبر پختونخوا کو وہ پاکستان میں رہنے بھی دے گا یا نہیں رہنے دے گا۔ بھائی کسی ذہن والے آدمی کو، کسی میرٹوکریٹ کو، کسی سمجھدار کو، کسی دانش مند کو مسند نشین کیجئے۔ یہ کون آدمی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ کون آدمی ہے۔ اور اسی علاقے میں جو ہے علی محمد خان is the most positive personality جو ان کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ ان کے سارے کیسا بھی کلین تھا، تو میں تو ان کے پچھلے پورے کلین کے حق میں نہیں تھا، لیکن اگر کوئی سمجھدار، اور کیونکہ سنسیئر ٹو خان صاحب ہونا ضروری ہے، دیکھیں عام طور پہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی ساری باتوں کو ماننے والا بھی ہو،
محمد علی خان بہت اچھی آپشن تھی، خدا علی امین گنڈاپور سے جو ہے نجات کا کوئی طریقہ بنائیں، اور علی محمد خان جو ہے وہ بہتر آپشن ہے، یا کسی بہتر شخص کی طرف جائیں، ٹھنڈے مزاج کے آدمی کے پاس جائیں۔ یہ صرف دہشت گردی اور سڑکیں بلاک کرنا اور للکارنا اور تمہارا میک اپ اور تمہاری سرجری، یہ اس سے کام نہیں چلنا۔ ادھر آصف زرداری کسی جلدی میں دکھائی نہیں دیتے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بلوچستان میں جلد حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سینٹر کے لیے آصف زرداری سب کو سوچ بچار کا موقع دے رہے ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے دیے گئے صدر، چیئرمین سینٹ اور دیگر عہدوں کی پیشکش کو بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آزاد امیدواروں کو گھیرنے کی کوشش میں لگے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں نون لیگ ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید نون لیگ میں نہ جائے۔ یہ سٹانڈز ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو چاہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو، فطرتی الحاق اسی پی ڈی ایم کا ہی ہونا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اپ سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ چلی جائے گی تو یہ پی ٹی آئی کی ہار ہوگی، اور عمران خان صاحب کی جیل کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملک کا پہلا الیکشن ہے جس کے بعد جیتے ہوئے بھی اپنی سیٹوں پر واپس آ رہے ہیں، لوگ بغیر کسی دباؤ کے اپنے عہدے چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بڑی عقل مندی کر رہے ہیں جو لوگ چھوڑے، ان کو پتہ ہے پیا ہی کچھ نہیں۔ اس طرح کی مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ باتیں پکڑیں گے، یہ سارا کا سارا کھچڑی پکے گی، اور کھچڑی آپ کو پتہ ہے صرف اسی وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، ورنہ آپ کو اچھے درجے کا پلاؤ چاہیے ہوتا ہے، اچھے درجے کی نہاری چاہیے ہوتی ہے، اچھے درجے کی کھلی ہوئے چاول اور بریانیاں ہونی چاہیے، کوئی ہریسے ہونے چاہیے، کوئی پاوے ہونے چاہیے۔ لیکن یہ جس طرح کی کھچڑی ہوتی ہے یہ صرف پیٹ خراب کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ لیکن یہ جس طرح کی سیٹس بن رہی ہیں یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے۔ لوگ بغیر کسی دباؤ کے اپنے عہدے چھوڑ رہے ہیں، سیاست چھوڑ رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کو الیکشن میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو ان کے بڑے امیدوار کیسے جیت گئے؟ یہ تو بڑا سوال ہے جو نواز شریف کو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب کے قریبی ساتھی یا تو ہار گئے یا پھر ان کے جیت پر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں۔ سعد رفیق نواز شریف کے قریب ترین ساتھی ہار گئے، جاوید لطیف نواز شریف کے ماؤتھ پیس ہار گئے، رانا ثناء اللہ میاں صاحب کے خاص آدمی ہار گئے، لیکن جو شہباز شریف اور ان کے ارد گرد لوگ تھے سب جیت گئے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ شہباز شریف، میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ آصف علی زرداری کے بچے ہیں، ان کا بندہ ہے، آصف علی زرداری کا بندہ ہے۔ چنانچہ آصف علی زرداری کہاں سے کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے، پنا کس نے پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں لمبی ڈور ہے، وہ جہاں مرضی چھوڑے۔ جس صفائی سے شہباز شریف نے بڑے بھائی کو آؤٹ کروایا، میاں صاحب کو خود بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پہ میں ایک آپ کو عرض کروں کہ دو طریقے کار ہوتے ہیں، کہ یا تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کے اندر عقل بہت ہے، یا اس میں بالکل عقل نہیں ہے، آرام سے جو ہے وہ پلے ہو سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب وہ اچھے ڈفر بچے ہیں جو کہ یا تو بدتمیزی اچھی سے کر سکتے ہیں یا بہت اچھے سے بیہیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس آدمی کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں جن کے اندر عقل نامی چیز نہیں ہوتی۔ شرارتی بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ ذہانت ہوتی ہے، اور ذہین آدمی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ شہباز شریف جیسے لوگ بیوقوف سمجھے جاتے ہیں، وہ بیوقوف تھے اور مریم کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے آصف زرداری کا جو ہے وہ ہاتھ تھام لیا۔ آصف زرداری کے دماغ سے کام لیتے ہوئے نہ صرف ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے ہیں یا بنوائے گئے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے مریم کے ذریعے شہباز شریف سے وکٹری سپیچ کروا کے بھائی کا بیڑا غرق کر دیا۔ بھائی کے پاس خود بھی ایسی معاملات تھے، مریم رگڑا پھیرنے کے لیے باپ کا آخری جو جنازہ ہے وہ سیاسی جنازہ نکالنے کے لیے اس سے وکٹری سپیچ دوبارہ کروا دی۔ ایسی چولیں جو ہے وہ ارمائڈا سے لے کر والے میٹر سے لے کر کیلبری فونٹ سے لے کر وکٹری سپیچ تو کوئی بڑا میٹر ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پہلے ہی ریسپیکٹ ہونا چاہیے تھا، ریسپیکٹ کر لینا چاہیے تھا، یہی ہوگا۔ اور اب مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں بھی سارا زور لگا رہے ہیں تاکہ مریم بھی وزیر اعلیٰ بن کر ایکسپوز ہو جائیں۔ تو شریف خاندان کی سیاست بھی اب آصف زرداری کے رحم و کرم پر ہے۔ جس طرح سے الیکشن کروایا گیا اور جو کچھ الیکشن کے بعد نتائج کے ساتھ ہوا، اس پر ساری دنیا سوال اٹھا رہی ہے۔ یاد رکھیں حمزہ بھی 2 دفعہ حلف لے چکا ہے، اگر مریم کو بھی 2-3 مہینے کی وزارت اعلیٰ دے دی
اور پھر اس کا جو ہے وہ کھجل خرابہ کرا دیا، لوگوں سے طرف سے انگلیاں اٹھ گئیں اور اس کے اوپر عدم اعتماد آ گئی اور صرف کاف لیگ ہی کو ہٹا لیا، تو پھر مریم بھی نہیں رہے گی، اور کاف لیگ کو آپ کو پتہ ہے ہٹانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو آ جائیں مریم جی، آپ بھی 3-4 مہینے کے لیے آ جائیں، کوئی ایشو نہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گندارس نے بھی کہا کہ الیکشن کے بعد کے تمام مسائل کو طے شدہ قانونی طریقہ کار کے ذریعے حل کریں، کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کا باعث ہو، اور انسانی حقوق قانون کی حکمرانی کے لیے عوام کی مفادات کا مکمل احترام کیا جائے۔ لیکن شہباز شریف کو الیکشن میں کوئی خرابی یا دھاندلی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ شہباز شریف نے گیم ہی ایسی کھیلی یا کھلوائی گئی کہ میاں صاحب کی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیا جائے۔ اب شہباز شریف کے پانچوں گھی میں لیکن آصف زرداری کی چالیں، یاد رکھیں کہ شہباز شریف کی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں اگر ہوتا تو وہ اپنے حمزہ کو کچھ نہ کچھ کروا لیتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ آصف زرداری ہی سمجھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت بازی پلٹ سکتے ہیں، چاہیں تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیں یا پھر اپوزیشن لیڈر بنوا دیں، انہی کا بچہ ہے، انہی کا کاکا ہے، انہی کا لٹو ہے، انہی کا لاٹو ہے، جہاں چاہیں گے گھما دیں گے۔ اور مریم گروپ میں تضاد سامنے آ رہے ہیں، خواجہ آصف شہباز شریف کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں اور مریم اورنگزیب ابھی بھی میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ان کو نظر آ رہے ہیں۔